وليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نویت سنت الاعتکاف. حمد و ثنا کے بعد ذی احتشام واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا یہ مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے منعقد ہے، جس میں میں نے پہلے پارے سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق انسانیت کے حوالے سے وہ مشاورت جو اپنے فرشتوں سے فرمائی اس کا تذکرہ کیا۔ اس میں ایک عظیم الشان لطف کی بات ہے، ذرا اس کو پڑھ کے اس سے لطف حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے محبوب جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں نائب بنانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اس وقت ہوئی جب فرشتوں سے تخلیق انسانیت کے شروع کرنے سے پہلے مشاورت فرمائی گئی۔ بے شک۔ تو دوستو، تمام فرشتوں نے اس وقت جواب دیا۔ قرآن کہتا ہے قالو اتجعل فیہا، یہ قالو میں جو واو الف ہے یہ جمع کی نشانی ہے۔ قالو اتجعل فیہا، ان تمام نے کہا کیا بناتے ہو زمین میں ایسے نائب کو من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ باری تعالیٰ اسے پیدا کرتے ہو جو فساد کرے گا اور خون کو بہائے گا۔ آپ نے اس ترجمے کو سنا، اب اس میں ایک میں نقطہ بتا کے پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا کے ماحول کے حوالے سے یوٹیوب پر جاتے ہیں تو کچھ بیان کرنے والے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں کہ آئندہ آنے کی جو خبر ہے وہ سوائے اللہ کے باقی کوئی نہیں جانتا۔ یہ جھگڑا کوئی آج کا نہیں ہے، یہ جھگڑا کوئی آج کا نہیں ہے، یہ شروع سے آپ سنتے آ رہے ہوں گے غیب کے مسئلے کو۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ علم الغیب اللہ کی عطا سے رسول کائنات کو ہے، آئندہ آنے کی خبر جو ہے وہ رسول اللہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کے کچھ گروہ ہیں جو سوشل میڈیا یوٹیوب ان چیزوں میں جا کے آپ سن سکتے ہیں، کتابوں میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ نبی نہ ولی نہ شہید کوئی آئندہ کی خبر نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج بارش ابھی آئی نہیں ہوتی، نیٹ پہ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں دن بارش ہوگی۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ مان رہے ہیں، لیکن کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور غیب کی بات آ جائے تو آج اتنی جدید تحقیق کے باوجود بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ غیب اللہ کو ہے۔ غیب کا مطلب یہ ہے جو ابھی ہوا نہیں، ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ یہ علم کوئی نہیں رکھتا۔ آج بھی اسی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ نبی کا مسئلہ ولی شہید
ان خاص قسم کے لوگوں نے کہا کہ وہ آئندہ کی خبر نہیں رکھ سکتے، اور ہم نے کہا رکھ سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، قرآن موجود ہے، ابھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے محبوب جب آپ کے رب نے فرمایا للملائکہ، فرشتوں کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ایک فرشتوں سے کلام کیا، میں ایک نائب خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو ان سب نے کیا کہا اور کب کہا اور کس کے سامنے کہا؟ اللہ کے سامنے کہا۔ کیا کہا؟ کہا قالوا، سب نے، کہ اتجعل فیہا، کیا بناتے ہو اس زمین میں اس نائب اور خلیفے کو جس کی نبیت سے جو اولاد پیدا ہوگی، من یفسد فیہا، وہ زمین میں فساد کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون کو بہائے گی۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ابھی آدم علیہ السلام کے اولاد پیدا نہیں ہوگی، ابھی آدم علیہ السلام جنت میں نہیں آئے، ابھی آدم علیہ السلام جنت میں اتنی عرصہ نہیں ٹھہرے، اتنی عرصہ ٹھہرنے کے بعد زمین پہ نہیں اترے، زمین پہ اترنے کے بعد 350 سال تک روئے نہیں، توبہ نہیں کی، ابھی توبہ کرتے ہوئے قبول نہیں ہوئی توبہ 350 سال تک، ابھی حضرت حوا سے جدہ جہاں وہ اتری تھی ملاقات نہیں ہوئی، یعنی ابھی یہ سب کچھ ہونا تھا، ہوا نہیں تھا، جو اتنی عرصے بعد ہونا تھا، اور ہونے کے بعد ملاقات ہونے کے بعد نکاح ہونا تھا، پھر حابیل اور قابیل نے پیدا ہونا تھا، پھر قتل انسانیت ہونی تھی، پھر یہ سارا نظام ہونا تھا، جو ابھی نہیں ہوا تھا، جو آگے ہونا تھا۔ فرشتوں نے خدا کے سامنے کہا کہ ایسا کیوں بناتے ہو؟ وہ تو یہ کریں گے، وہ تو یہ کریں گے، قتل و غارت ہوگی، خون ہوگا۔ میں نے کہا جو ہونا تھا وہ فرشتوں نے بتا دیا، اگر آنے والی خبر سوائے خدا کے کوئی اور نہیں بتا سکتا تو فرشتے خدا تو نہیں تھے، فرشتوں نے خدا کے سامنے کیوں بتایا؟ پتا چلا فرشتوں نے خدا کے سامنے آنے والی خبر بتا کر یہ بتا دیا کہ جس پہ خدا کا کرم ہو وہ خدا کی عطا سے آنے والی خبر بھی بتا۔ واہ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ بھائی اللہ سلامت رکھے آپ۔ یہ سادے الفاظ قرآن اٹھاؤ ہون تو دل ویسے، واہ بھائی سبحان اب اللہ۔ تھوڑا سا آگے جائیں، جدید ماحول کے اس ماحول میں آ کے یوٹیوب پہ بیانات لوگ سنتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کتابیں لکھنے والوں نے اور بیان کرنے والوں نے کہ جی جو نبی پاک ہیں وہ اللہ کی عطا سے بہت علم رکھتے ہیں، لیکن دیوار کے پیچھے دیکھنا یہ غیب ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک وہ فرشتے ہیں جن کا مقام یہ ہے کہ نبی پاک کے ذریعے سے ان کا وجود میں آیا، حضور کے نور سے فرشتوں کا وجود میں آیا، صرف اللہ کی ذات تھی، پھر حضور کے نور سے یہ سارا جہان سجایا۔ اب جو حضور کے نور سے وجود میں آ رہے ہیں، جو حضور کے نور سے وجود میں آ رہے ہیں، جن کی روزانہ ڈیوٹی ہے کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو حضور کے روزے پہ جانا ہے، سبحان اللہ۔ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو رسول اللہ کے روزے پہ جانا ہے۔ اور جو صبح جا رہے ہیں وہ ایک بات کا خیال کریں کہ قیامت تک پھر نہیں جا سکو گے، جو شام کو جا رہے ہیں وہ ایک بات کا خیال کریں کہ قیامت تک پھر نہیں جا سکو گے، ایک مرتبہ حاضری جا کے دے آؤ۔ جب 70,000 فرشتے عرشوں سے زمین پہ آتے ہیں، رسول اللہ کے روضے پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی مرتبہ یہاں آئے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر رسول اللہ کے روضے پہ مس کرتے ہیں، اپنے پر رسول اللہ کے روضے پہ مس کرتے ہیں اور مس کر کے بتاتے ہیں کہ اے سرور کائنات، جس طرح آپ انسانیت کے لیے
منبع فیض ہیں، ویسے ہم فرشتوں کے لیے بھی منبع فیض۔ واہ سبحان اللہ سبحان اس لیے اللہ۔ تو ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اس لیے تو پر مس کر رہے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو رسول اللہ کے روضے سے فیض حاصل کریں، ان کا تو علم یہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے آنے والی خبر دے رہے ہیں کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ نہ بنائیں، وہ تو فساد کریں گے، وہ تو خون ریزہ کریں گے۔ میں نے کہا جو مصطفیٰ کے روضے سے فیض حاصل کریں، اگر ان کو یہ علم ہو سکتا ہے تو پھر اس نبی کے علم کے بارے میں تم کیسے کنجوس ہو گئے، کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے علم نہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ واہ سبحان اللہ۔ اب جب انہوں نے کہا نا کہ خون ریزہ کریں گے، اب آگے انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ اب باری تعالیٰ آپ بہتر جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے سامنے تم غیب کی بات کیسے کر رہے ہو، میرے سامنے کسی اور کو غیب کیسے ہے؟ میں نے تو نبیوں کو غیب نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ اگر ایسے ہوتا تو فرشتوں کو کہہ دیتے نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں وہ ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مطلب تم بھی جانتے ہو، تم بھی ان کے علم کی نفی نہیں ہے۔ ان کے علم کی نفی نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جو آئندہ علم کی خبر دی ہے وہ فرشتے سمجھتے تھے تب خبر دی ہے۔ اب اللہ نے فرمایا انی اعلم، بے شک میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، مطلب تم بھی جانتے ہو لیکن جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ کہ تم بالکل نہیں جانتے، مطلب تم جانتے ہو لیکن جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ پتہ چلا کہ فرشتوں کا اللہ کے سامنے آنے والی خبر کا دینا، وہ خبر بھی کئی سالوں کے بعد آنی تھی۔ کئی عرصہ تو جنت میں رہ گئے حضرت آدم، پھر کئی عرصہ کئی ہزار سالوں جنت میں رہنے کے بعد عرض کی باری تعالیٰ میں اکیلا ہوں، میرا ساتھی ہو، تو پھر پسلی سے سیدھا حوا کا وجود آیا، پھر وہ دونوں رہ گئے کئی سالوں تک۔ پھر کئی سالوں تک رہنے کے بعد شیطان نے خدا کی قسم دلا کے کہا اللہ کی قسم ہے یہ درخت کھا لو کبھی جنت سے دور نہیں ہو، باہر نہیں نکلو گے، اللہ کے قرب میں آ جاؤ گے۔ تو اللہ کے نام پہ حضرت آدم نے آمدن دھوکا کھایا، قدرت کا بھی یہی نظام تھا، تو پھر درخت کے قریب ہو گئے۔ پھر حضرت آدم زمین پہ اترے، وہ فلسطین کی پہاڑیوں پہ، اور حضرت سیدنا حوا جدہ کے قریب اتری۔ پھر 350 سال گزر گئے، 350 سال کے بعد پھر توبہ قبول ہوئی، پھر دونوں ملے، ملنے کے بعد نکاح ہوا، نکاح کے بعد پھر اولادیں ہوئی، پھر اولادیں ہونے کے کئی اولادوں کے بعد حابیل قابیل پیدا ہوئے، پھر قتل انسانیت ہوا، پھر فساد ہوا۔ یعنی جو اتنے سالوں کے بعد ہونا تھا فرشتوں نے تب بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ تم میرے سامنے میرے علم کو چھین رہے ہو، غیب تو میں جانتا ہوں تم کیسے جانتے ہو، لیکن نہیں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم بھی جانتے ہو لیکن جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے۔ وہ کیا ہے؟ آؤ ذرا دکھاتا ہوں میں کیا جانتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم کو ان کے سامنے پیش کیا، وعلم آدم الاسماء، سیکھ لیا آدم نے اسماء کو، کلہا تمامی کے تمامی اسماء کو۔ جب تمامی کے تمامی اسماء سیکھ لی اللہ کی بارگاہ سے علم ہو گیا، تو پھر اللہ نے فرمایا انبئہم، اے آدم ان کو بتاؤ تمہارا کتنا علم ہے۔ تو آپ نے ایک ایک چیز کے کئی نام بتائے۔ جب آدم کے علم کو فرشتوں نے دیکھا، وہ فرشتے جو خدا کے سامنے غیب کی خبر بتا رہے تھے، وہ فرشتے جو آنے والا جو کچھ ہونا تھا وہ پہلے بتا رہے تھے، جن کا علم اتنا بلند تھا۔ اب ان سب نے کیا کہا؟ ان سب نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارا علم اتنا نہیں ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا سکھایا، یہ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ فرشتے جو غیب کی خبر بتا سکتے تھے آدم کے سامنے،
اپنے علم کی انکساری کر کے آدم کے علم کو مانا. میں نے کہا جو فرشتے آدم کے علم کے سامنے انکساری کرے، جناب آدم کے علم کو فروغ ہو، وہ آدم بھی میرے مصطفیٰ کا مقتدی ہے. واہ سبحان اللہ. وہ آدم بھی میرے مصطفیٰ کی اقتداء میں ہے، وہ آدم بھی میرے آقا کی اقتداء میں التجا کرتا ہے. جب دائیں طرف سے حضرت آدم دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف سے دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں یا افسردہ ہوتے ہیں. تو جبریل عرض کرتے ہیں کہ دائیں طرف سے جنتی اولاد تھی اور بائیں طرف سے دوسری اولاد تھی. آپ کو دکھانا یہ ہے کہ حضرت آدم کہنا چاہتے ہیں کریم بارگاہ میں جا رہے ہو، ان کی بخشش کرا کے آنا. پتہ چلا جو معراج والی رات بھی حضور سے بخشش کی التجا کرے، جو میدان محشر میں بھی حضور سے امت کی بخشش کی التجا کرے، وہ آدم فرشتوں کے علم سے زیادہ علم رکھتا ہے. فرشتے غیب جان سکتے ہیں، آدم اس سے بھی زیادہ. اگر ان کا علم اتنا بلند ہے تو جو ان دونوں کا امام ہے مصطفیٰ، ان کا علم کتنا واہ بلند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مگر ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے. تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے تمامی علوم رکھتے ہیں، تمامی علوم رکھتے ہیں، وہ غیب کے ہوں وہ شہود کے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب خدا غیب نہ رہا تو باقی کیا چیز ہے. سبحان اللہ. اگر وہ ابو جہل حضور کے سامنے پتھر کو چھپائے تو حضور فرمائے میں تو کیا، وہ پتھر بھی بتا سکتا ہے کہ میں کون ہوں. کیوں کہ جس پہ میری توجہ ہو جائے وہ بھی غیب دان ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. تبھی تو ابو جہل نے کہا تھا ہاں آپ اگر نہ بتاؤ وہ چیز بتا دے جو میرے ہاتھ میں ہے، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے. کیوں؟ ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ حضور بتا دے اگر نبی ہے، لیکن یہ پتھر جو ہے یہ تو نبی نہیں ہے، یہ کیسے بتائیں گے؟ یہ پتھر جو ہے یہ تو نبی نہیں ہے، یہ تو مردہ ہے، یہ تو بولتے نہیں ہے. لیکن وہ ہاتھ میں چھپا کے کھڑا تھا. جب حضور کی توجہ ہوئی تو وہ پتھر گواہی دینے لگے، کلمہ طیبہ پڑھنے لگے. تو ابو جہل نے پتھروں کے اس انداز کو دیکھا، ایسے پھینکا، کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم مردہ ہو کیسے بولو گے، لیکن تم بول بھی پڑے اور شہادت بھی لے لی. تم سے تو نبی غیب تھے، تم تو میری مٹھی میں بند تھے، تم کیسے پہچان کر زندہ ہو گئے اور گواہی دی. تو اور پتھروں نے کہا مصطفیٰ کی غیب کی بات کرتے ہو، ارے حضور کی جس پہ توجہ ہو جائے رب اسے بھی غیب دان. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک عزیزان محترم، اس لیے کہ میرے آقا کریم سے جب اللہ کی ذات غیب نہ رہی تو باقی کوئی کیا رہ سکتا ہے. تو اس باری تعالیٰ کی بارگاہ سے مقام پانے کے لیے اور عظمت پانے کے لیے جب معراج والی رات تشریف لے گئے تو عرض کی باری تعالیٰ اب تو میں دیدار کر رہا ہوں، لیکن اس دیدار کے بغیر اب کیسے رہوں گا؟ اس دیدار کے بغیر اب کیسے رہوں گا؟ اب زمین پہ اس دیدار کے بغیر رہنا کیسے ہوگا؟ اب آگے یار اگر چاہتے ہو کہ یہ دیدار ہوتا رہے، یہ مقام تنا ملتا رہے، مقام کعبہ قوسین ملتا رہے، مقام او ادنا ملتا رہے، ما زاغ البصر وما طغى، جس طرح میرے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں ایسے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہے. تو یہ لو یار نماز ہے، اس نماز کو لے جاؤ. نماز زمین پر پڑھو گے جیسے تم اللہ اکبر کہو گے، نماز میں داخل ہونا تیرا کام ہوگا، پھر واپس کعبہ قوسین پہ لے کے آنا میرا کام ہوگا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نماز لے کے آئے، جیسے اللہ اکبر کرتے تھے نماز میں داخل ہوتے تھے تو مقام کعبہ قوسین پہ پہنچ جاتے تھے، اور جب نماز سے سلام پھیرتے تو پھر فرماتے لوگوں نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. واہ سبحان اللہ. حالانکہ حج میں مشقت ہے پر حج آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، زکات میں مشقت ہے پر زکات آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، روزہ میں مشقت ہے پر روزہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. وجہ سبحان اللہ. ایک بندے پہ اربوں خربوں کی زکات ہو تو پھر کروڑوں روپے دینا پڑے گا،
اربوں کا مالک ہو تو کروڑوں روپے زکات دینی پڑے گی، لہٰذا اس کو کروڑوں روپے دینا مشقت میں ڈالتا ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا؟ واہ واہ صحیح، کروڑوں روپے دینا مشقت میں ڈالتا ہے، نماز پڑھنا اتنا مشقت میں نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا ہر فرض میں مشقت ہے، پر میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو میں نے وہاں معراج کیا تھا وہ معراج جب دوبارہ کرنا چاہتا ہوں تو میں اللہ اکبر کر کے نماز میں داخل ہو جاتا ہوں، لہذا نماز میں جیسے داخل ہوتا ہوں جیسے پہلے آنکھیں ٹھنڈی ہوئی تھی وہ پھر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری معراج وہاں تھی، تمہاری معراج نماز میں ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب وہ ملتی کیسے ہے؟ وہ حضرت اسم کہتے ہیں کہ جب وضو کرو تو ایسے کرو، ہاتھ دھو تو تصور میں کرو باری تعالیٰ ہاتھ کو تو پانی سے دھو رہا ہوں، لیکن تو اس ہاتھ کے وہ گناہ بھی دھو دے، اس ہاتھ کے وہ گناہ بھی دھو دے جو ہاتھ سے ہوئے۔ کہتے ہیں سحری ہاتھ پانی سے دھو، لیکن تصور میں یہ کہے کہ یا اللہ اس کے گناہ دھو دے، ان ہاتھوں کے گناہ دھو دے، پھر کلی کر زہری پانی منہ میں جائے، لیکن تصور میں کہے باری تعالیٰ میری زبان سے جو گلا ہوا ہو، جو غیبت ہوئی ہو وہ اپنی رحمت سے دھو دے، پھر مسا کر کانوں کا مسا کر اور کہے کہ ان سے جو غلط سنا اس کو دھو دے، پھر ہاتھوں کو دھو تو اس کے گناہ، پھر پاؤں کے گناہ۔ جب اس طرح کا وضو کر پھر نماز میں آ جا اور کیا کہے اللہ اکبر اور کہے الحمدللہ اللہ تو بڑا سونا ہے، پھر کہے الرحمن الرحیم تو رحمان بھی ہے رحم بھی کرتا ہے، اس لیے کہ تو نے خود کہا آمین، مجھے قسم ہے اس حق کی جو میرا بندوں پر ہے اور مجھے قسم ہے اس محبت کی جو میں بندوں سے کرتا ہوں۔ ارے بندوں سے محبت کرتا ہوں تو عرش کو چھوڑ کر پہلے آسمان پہ میں اعلان بخشش کرنے کے لیے آتا ہوں اور ہر رات کو آتا ہوں۔ اللہ اکبر، قبلہ توجہ۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک بھی تو ہے، تعریفیں بھی تیری ہیں، اب میری ایک مدد کر دے، تیری عبادت کا واسطہ میری مدد کر دے، کیا کہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دے دے، ان راستے پہ چلا دے، لیکن اس مدد میں باری تعالیٰ مجھے گمراہوں کے راستے سے دور رکھنا، غضب والوں کے راستے سے دور رکھنا۔ پھر جب کھڑے ہو کے التجائے کرتا ہے پھر رکوع میں جاتا ہے، کہتا ہے جھک کے بھی میری وہی التجا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے اپنی پتکی سجدے میں رکھ دیتا ہے، کہتا ہے اب میری پتکی تیری بارگاہ میں ہے کرم کر دے۔ سبحان دنیا اللہ۔ میں کوئی ناراض ہو پتکی رکھنا تو خدا ان کے در پہ چلے جائیں، وعدن گال مکانی کی میرے در پہ آ گئی، لیکن میں تیری بارگاہ میں پتکی رکھ چکا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ تو کہاں، تیری پتکی کہاں، خدا کی بارگاہ کہاں، تیری پتکی کی خدا کی بارگاہ میں کیا وقت ہے؟ پھر فوراً بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے پتکی کی بات نہیں کرتا، التحیات ہو تیری پاکی کی بات کرتا ہوں، سبحان اللہ، صلوات ہو تیری رحمت کی بات کرتا ہوں، طیبات ہو تیری طہارت و پاکیزگی کی بات کرتا ہوں، طیب ہونے کی بات کرتا ہوں۔ پھر جب یہ کہتا ہے تو آگے کہتا ہے میرے آنے کا کوئی ناز نہیں، جھکنے کا کوئی ناز نہیں، پتکی رکھنے کا کوئی ناز نہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، مجھے اپنا کوئی ناز نہیں، پر مصطفیٰ پہ سلام بیچ دے، مصطفیٰ کے سلام کو وسیلہ بناتا ہوں، میرا جھکنا نہ دیکھنا، مصطفیٰ کے سلام کو دیکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے وسیلے کو سلام نماز کے اندر کرتا ہے۔ جب یہ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے یا میرے نبی، اے میرے نبی میرے سلام قبول کیجئے، میری زبان کی وجہ سے نہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں تیری آل پہ درود بھیجتا ہوں، تیری آل پہ درود بھیجنے کو وسیلہ بناتا ہوں، میرے سلام قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ جب اس طرح نماز پڑھتا ہے تو مسجد سے باہر ہاتھ بھی نکلتا ہے، خدا گناہوں سے پہلے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ آمین آمین، سبحان اللہ، اللہ